بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، آخری نبی تھے۔ آپ عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کا وقت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح کا تھا کہ آپ نہ زیادہ لمبے نہ پست قد، آپ میانہ قد کے تھے، سر بڑا تھا، داڑھی مبارک میں گنتی کے کچھ بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو چودھویں کے چاند کی طرح منور بیان کیا۔ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ آپ کی تاریخ وصال بھی ہے اور ایک روایت کے مطابق یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اس نسبت سے اس دن میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان عقیدت و محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ کی عظمت کے بعض پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ کی شان و رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ فرمایا ترجمہ: اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی ذات گرامی کو کس کس پہلو سے رحمت ہے؟ بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا قیام، ہدایت اور عطا کردہ دین اور نظام اجتماعی پوری نور انسانیت کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی، وہ انسانیت کے ہر طبقے کے لیے مکمل رہنمائی ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا فلسفی، مفکر یا دانشور ہو، یا ایک عام انسان، محنت کش یا مزدور۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہماری آخری کتاب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور آپ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں برائی کو بھلائی سے ٹال دینے کی انتہائی کئی عالی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے ایک میں آپ کو بیان کرتے چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والد مبارک داں شہید ہوا، آپ کا چہرہ انور لہولان ہو گیا تو عرض کی گئی: یا رسول اللہ، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے طعنے دینے والا اور لعنت کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت بنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ عز و جل، میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔ حضرت علامہ قاضی عیان فرماتے ہیں، اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان اور حسن اخلاق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف موجود ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خاموشی اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان زخم دینے والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ شفقت محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے۔ پھر اس شفقت و رحمت کے سبب بھی بیان فرما دیا، یہ میری قوم ہے۔ پھر ان کی طرف سے عذر بیان فرما دیا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہت عظیم ہستی ہیں۔ ہمارے نبی عرب کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ اس کائنات میں آپ کی حیثیت بے مثال ہے، جو غار حرا سے طلوع ہے، آپ ساری دنیا میں چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ نہایت سادہ اور پاکیزہ زندگی کے مالک تھے۔ آپ کی خوش اخلاقی نے ہی سب کو دلوں میں جیت لیا تھا اور کافر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب جگمگا اٹھا تھا، اندھیرا دور ہو گیا تھا اور جہالت کا دور ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رحم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ظلم ختم کرنے اور ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ آپ کی سیرت، خوش اخلاقی اور روزمرہ زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے راستے پر چلتے اور میٹھی زبان بولنے والے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ آپ کے آنے سے یہ دور ختم ہوا۔ آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے، خاص طور پر یتیم بچوں سے بے انتہا پیار اور شفقت سے پیش آتے۔ آپ امین اور صادق کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ حاجت مندوں کی حاجت پوری کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ بس تمہیں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا۔ تعریف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا قرآن لکھتی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے اور آپ کی امت کے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود کو جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: میں لکھ لوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک خاص۔ یہاں رحمت خاص کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تقویٰ اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے اور اللہ کی تمام آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور اس رحمت کا اصل مستحق وہ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے، جہاں فرمایا ترجمہ:
وہ لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے جن کے اوصاف کو اپنے ہاتھ اورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ویسے تو عام ہیں لیکن رحمت خاص بنا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر بھیجا، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دوستوں، یہاں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر پوری زندگی کی بات آپ لوگوں کو شارٹ کٹ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔